پی پی ڈی اے، معزز حاضرین کرام السلام علیکم۔ میں آپ سب کو بہت مشکور ہوں، خاص طور پر پی پی ڈی اے کا عبدالسمیع خان صاحب کا، جنہوں نے آج اس محفل کا اہتمام کیا۔ اور یہ بات شکریہ کی نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہوتا ہے، آپ کاروبار کرتے ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کا حق آپ کو ملے۔ اس کے اندر ایک بیلنس ہوتا ہے کہ کتنا بوجھ عوام برداشت کر سکتے ہیں، کتنا بوجھ یہ نظام برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر جو لوگ پیٹرولیم پروڈکٹس عوام تک پہنچاتے ہیں ان کو ایک صحیح معاوضہ نہ ملے تو پھر سارا نظام ہی درم برم ہو جاتا ہے۔ اور میں نے عبدالسمیع خان صاحب کو یاد ہوگا کہ 2013-2014 سے میں نے کو کہا تھا کہ آپ یہ جو انکریز کی بات کرتے ہیں، آپ ایک ایسی انکریز کی بات کریں جس سے آپ کا کاروبار چل سکے۔ اور اس وقت میں نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ اس زمانے میں شاید 2 روپے 80 پیسے تھا، ایسا جو 2 روپے 20 1 روپے 80 پیسے ایسا رقم تھی۔ میں نے کہا میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کاروبار کیسے کر سکتے ہیں اتنے پیسے میں۔ ابھی بھی جب یہ وقت آیا اس انکریز پر بات کرنے کا تو سارے او ایم سی کے حضرات بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ یار آپ سارے او ایم سی آپ کاروبار کرتے ہیں، اوسطاً آپ کا جو ڈیلر ہے وہ 1,80,000 لیٹر بیچتا ہے، میں 2.5 لاکھ کر دیتا ہوں، مجھے آپ اس کمیشن میں 2.5 لاکھ لیٹر والے کاروبار پیٹرول پمپ چلا کے دکھا دیں۔ ممکن نہیں ہے۔ اس کا اثر کیا ہے کہ یا تو بہت کم منافع پہ کام کرنا پڑتا ہے جس سے کاروبار وائبل نہیں رہتا، یا پھر آپ کو ملاوٹ کرنی پڑتی ہے یا ناپ تول میں خرابی کرنی پڑتی ہے۔ اور ایک اقلیت ہے پیٹرولیم ڈیلرز کی جو یہ کام کرتے ہیں اور اس سے پورا نظام بدنام ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ سارے کام میں کہ ڈیلر کو وہ کمیشن ملے کہ اس کو یہ چوری کرنے کا انسینٹیو جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہمارے نظام میں یہ اس کو اچھی بات سمجھیں بری بات سمجھیں، لیکن ڈیلر کا جو کمیشن ہے یہ حکومت مقرر کرتی ہے اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ حالانکہ ڈیلر آپ ایک او ایم سی کے ہوتے ہیں، یہ ایک عجیب سا اس میں معاملہ ہے، لیکن بہرحال یہ بہت سے ممالک میں یہ تھا، آج بھی کچھ ممالک میں رائج ہے، ہمارا بھی یہی نظام ہے۔ تو اس معاوضے کو اتنا ہونا چاہیے کہ کاروبار چل سکے، یہ کام حکومت کا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ جو ماضی میں کمیشن تھا اسے کاروبار چل سکتا تھا۔ بہرحال اب جہاں پہ حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، اب اس کا آپ پر بھی بوجھ ہوگا کہ اپنی ذمہ داری بھی پوری کریں کہ یہ جو ناپ تول کا نظام اور اس کے اندر جو کمی ہے یہ آپ لوگ کنٹرول کریں۔ آپ کی ایسوسیشن کے ممبران ہی اگر کوئی خرابی کرتا ہے وہی کرتا ہے۔ میں آپ کو بہت سی مثالیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں اکثر لاہور جاتا ہوں اور آپ یقین کریں کہ وہی سفر ہوتا ہے، اتنی سپیڈ پر ہی گاڑی چلاتے ہیں اور 600 روپے کا پیٹرول میں فرق ملتا ہے کس ڈیلر سے آپ لیتے ہیں اور کون سے آدمی سے لیتے ہیں۔ یہ کوئی معقول بات نہیں ہے۔ اس لیے یہ کنٹرول کرنا آپ حضرات کا کام ہے۔ اور میں ایک اور بات آپ سے ضرور گزارش کروں گا کہ ہم آج 2022 میں 1960 کے نظام میں نہیں رہ سکتے کہ آج نہ اس ملک کو پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول کے ٹینکر کہاں پر ہیں، ذخیرہ کتنا ہے، کس پیٹرول پمپ کے پاس کتنا پیٹرول موجود ہے، کسی کو علم نہیں ہے۔ اس طرح اس دنیا میں یہ نظام نہیں چلتے۔ یہاں پر پیزے کی چھوٹی سی دکان ہوتی ہے، اس کو بھی پتا ہوتا ہے میرا پیزا کدھر ہے، کہاں پہنچا ہے، کتنے بجے کسٹمر کو پہنچے گا، کتنے پیزے میں نے آج بنائے ہیں، کتنے میرے پاس پڑے ہیں۔ یہ نظام ایسے نہیں چلے گا۔ تو یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ بالکل ریئل ٹائم بیسس پر علم ہو، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کہ کتنا پیٹرول موجود ہے، کتنا آپ نے بیچا ہے، کتنا سڑک پر ہے، کتنا سٹوریج میں ہے۔ یہ کام اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ
نظام جو ہے وہ ایفیشینٹلی نہیں چلتا. اس میں صرف یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے کہ ہم کسی پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسی سے خرابی پیدا. اگر آپ پیٹرول ڈپو میں مال کم ہوگا، وہ بھی ایک بڑا رسک ہے کہ جیسے ہوئی ہے 2 دفعہ ہمارے ملک میں پچھلے 10 سال میں ڈرائی آؤٹ ہوئے ہیں. لیکن اگر مال زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی قیمت بھی پاکستان کے عوام ادا کریں گے. جب ایک مال استعمال نہیں ہو رہا، ٹینک میں پڑا ہوا ہے، تو اس کی قیمت تو ہوتی ہے. اس لیے ہمیں اس معاملے اپنے اس نظام کو ایفیشینٹلی چلانا پڑے گا. ایفیشنسی نہیں ہوگی تو آپ کا کام نہیں چلے گا. اس میں آپ حضرات کا رول ہے، آپ حضرات نے اپنا وہ رول ادا کرنا ہے. اور ایک چھوٹی سی گزارش میری آپ سب سے، یہ بڑی چھوٹی سی گزارش ہے کہ 10,000 9,600 پیٹرول پمپ اتنے ہی ہے جی، 12,000 پیٹرول پمپ ہے. آپ یہاں سے کراچی جائیں، کوئی باتھ روم نہیں ہے راستے میں، تو باتھ روم بھی ٹھیک کر دیں، بے شک چارج کر لیں. یہ بھی ایک بزنس اپرچونٹی ہے. یہ بھی اس موٹر وے پر ہیسپال والے لگائے ہیں، کم از کم سہولت تو لوگوں کو میسر ہے. یہ ٹورزم کو بھی فائدہ دیتی ہے. ایک بنیادی ضرورت ہے. یہاں سے آپ گلگت جائیں، کوئی راستے میں باتھ روم ہی نہیں ہے. دنیا اس طرح نہیں چلتی. یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. 12,000 آؤٹ لیٹ ہیں تو پھر 12,000 باتھ روم بھی کوالٹی کے ہونے چاہیے، جہاں پر لوگ بے شک رقم ان سے لے لیں. یہ سب بزنس اپرچونٹیز ہوتی ہیں. تو آپ نے یہ سب کام کرنے ہیں. تو یہ ڈی ریگولیشن کی بات ابھی بہت سے حضرات نے کی ہے. ڈی ریگولیشن ابھی آپ دیکھ لیں کہ آج ملک میں کیا حالات ہیں. پیٹرول پمپ کے پیٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت کے تعین میں 12 ایلیمنٹ ہیں، 12 چیزیں ہیں جس کی ڈٹرمنیشن جو ہے وہ اوگرا کرتا ہے. 12 مختلف چیزیں ہیں. اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. 9 کے اوپر مکمل طور پہ اوگرا ڈٹرمن کرتا ہے کہ یہ کیا ہے. اس کا ایک نظام بنا ہوا ہے. مجھے اس نظام سے اتفاق نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ وہ نظام صرف بنایا گیا ہے کہ پی ایس او کو نقصان نہ ہو. اگر پی ایس او کو جب نقصان نہیں ہوگا، پی ایس او گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اس میں وہ ایفیشنسی نہیں ہے. اگر پی ایس او نقصان کو بچانے کے لیے یہ سب معاملہ چلے گا تو پھر جو پرائیویٹ سیکٹر کی ایم سی ہیں ان کو تو زیادہ موقع ملے گا، وہ بھی اس سے بھی زیادہ پروفٹ بنا سکتے ہیں. اگر پی ایس او کا پروفٹ اس سال 168 ارب ہے تو باقیوں نے بھی بنایا ہوگا، زیادہ بنایا ہوگا. تو اس سارے معاملے کا بوجھ عوام برداشت کرتے ہیں. اب جو 12 ایلیمنٹ ہیں پیٹرولیم پرائسنگ کے، 9 جو ہے وہ اوگرا فیصلہ کرتا ہے. 10واں کسٹم ڈیوٹی ہے. جب سے پاکستان بنا ہے 10% کسٹم ڈیوٹی ہے. یہ بجٹ کے اندر ہوتی ہے. یہ رقم اوپر نیچے جائے پیٹرول کی قیمت کی، اس کے ساتھ ہی 10، لیکن رہتی 10% ہے. اس میں حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اس کے بعد سیلز ٹیکس آتا ہے. آج سیلز ٹیکس 0 ہے. پیٹرولیم لیوی ہے، وہ ہم نے 50 روپے بجٹ میں رکھی ہوئی ہے. آج اس سے کم ہے. 7.5 روپے ڈیزل پہ ہے، 30-35 روپے پیٹرول پہ ہے. جب مہینے کے آخر میں قیمت آتی ہے تو بدنامی ہوتی ہے مفتاح اسماعیل کی. بدنامی تو ہونی چاہیے عبدالسمیع خان صاحب کی جو پیٹرول بیچ رہے ہیں. تو یہ ایک عجیب سا معاملہ ہے کہ جس کام کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو انٹرنیشنل پرائسز پر ایک نظام جو ریگولیٹر اوگرا کا ہے، جب وہ اخبار میں آتا ہے تو دوسرے دن وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے بم گرا دیا عوام پر پیٹرول کا. یہ ریفائنری نہیں ہے. آج آپ جو ٹریڈر ہیں، جو ریفائنر ہیں، بے پناہ پیسے بنا رہے ہیں دنیا میں ہماری قیمت پر. تو اس سارے نظام میں ریفائنری کی ضرورت بھی ہے، سٹوریج کی ضرورت بھی ہے، اس نظام میں جدت پیدا کرنے کی ضرورت بھی ہے. پھر یہ نظام آگے چلے گا. اگر یہ ڈی ایچ ایل والے اور یہ دوسرے جو کارگو، یہ جو پارسل کا کام کرتے ہیں، وہ لاکھوں پارسل ڈیلی ہینڈل کر سکتے ہیں، تو ہم یہ 6,000 گاڑیاں نہیں ہینڈل کر سکتے کہ ہمارے ٹینکر کدھر ہیں، کون سی جگہ پہنچے ہیں، کس کو کتنا مال دیا ہے، کب دیا ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے خود اس نظام کو روکا ہوا ہے.
یہ ایران کی ابھی عبدالسمیع خان صاحب نے بات کی. جس ملک میں 240 فٹ کا ٹینکر ٹریلر روز آتا ہو، سڑک پہ آتا ہو اور ہم روک نہ سکیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایران یہ پیٹرول اور LPG یہ خود تو نہیں چل کے آتی، 40 فٹ کے ٹینکروں میں آتی ہے، روز 200 ٹینکر کراس کرتا ہے بارڈر. تو یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکر ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اس ملک کے اندر. تو آج ہم ہیں ملکہ برطانیہ کی وفات کے بعد ہمارے واحد نشانی ہے میں نے نہیں کہا، خود انہوں نے کہا کہ اس کا باپ میرے ساتھ تھا، اس کا دادا میرے ساتھ ہماری خود بھی یہی حالت ہوگی. ہم ادھر MLA جاتے ہیں تو ان کو بتاتے یار میں خود اس کو یار اس کا باپ ہمارے ساتھ تھا، اس کا دادا ہمارے ساتھ تھا ایک آدمی کا پردادا بھی ہمارے ساتھ تھا. اس لیے آپ سب کا بہت شکریہ جی. لیکن اپنے کاروبار کو دیکھیں، اس کو بہتر بنائیں. یہ باعزت کاروبار ہے، اور میں نے پہلے کہا کہ حدیث نبوی ضرور دیکھیں، خاص طور پر اس کا مکمل اطلاق آپ کے کاروبار میں ہوتا ہے. تو آپ حضرات کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ جو فیصلے بھی ہوئے آپ کی مشاورت سے ہوں گے. اور جو ڈیلر ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہمارا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. عبدالسمیع خان صاحب ضرور بات کریں گے، کیونکہ دیکھیں پہلے آپ کے سامنے ہے، جب تک ڈیلر پراسپر نہیں کرے گا نظام کیسے چلے گا. یہ ہم ایئر لائن چلاتے ہیں تو پائلٹ کو کوئی نہیں دیکھتا، انجینئر کو کوئی نہیں دیکھتا، ایئر بس کو کوئی نہیں دیکھتا. لوگ کس کو دیکھتے ہیں؟ لوگ ایئر ہوسٹس کو دیکھتے ہیں. انہیں وقت یہ دیکھنے کے مطلب وقت ان کے ساتھ گزرتا ہے، کام تو انہوں نے کرنا ہے. اگر آپ کی ایئر ہوسٹس ٹھیک ہوگی تو لوگ کہیں گے یار یہ ٹھیک ہے، یہ اچھی ایئر لائن ہے، ٹھیک چلتی ہے، سروس پرووائڈ کرتی ہے. تو آپ پیٹرول جو مرضی لے آئے، اگر ڈیلر ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر معاملہ تو گڑبڑ ہے جی. نہیں میں اس طرح نہیں کر رہا ہوں. میں جو مرد ہوسٹس ہیں جو بھی ہیں، جو سروس پرووائڈر ہے، جو آدمی چیک ان کرتا ہے، جو آپ کا بیگیج لاتا ہے، اگر سروس پرووائڈر ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر کون کاروبار کر سکتا ہے. اس لیے ڈیلر اگر ٹھیک نہیں ہوگا، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو نظام بھی نہیں چلے گا. آپ حضرات کو بہت شکریہ جی. خان